جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ دولت و اقبال، دولت مال و دولت کو کہتے ہیں، اقبال خوش قسمتی کو کہتے ہیں، جاہ مرتبہ، ثروت بھی دولت کو کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، ہندوستان میں چونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے، انگریز سرکار سے انہیں کوئی امید نہیں تھی، ہندوؤں نے الگ ان سے ایک عجیب رویہ، ایک انتقامی رویہ روا رکھا ہوا تھا، تو ایسے حالات میں وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے، اور جب انسان ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو وہ مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے، مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے پاس دولت، خوش قسمتی، مقام و مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک لے دے کے مذہب رہ گیا تھا، سو اس سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ مذہب سے اور قریب ہو جائیں، قدرتی طور پر وہ مذہب سے اور قریب ہو گئے تھے۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ قلم فرسائی کرنا، لکھنا، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جتنے بھی ادیب تھے انہوں نے مذہب پر، مذہب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس مایوسی کے عالم میں مذہب سے بہت قریب تھے، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ اوڑھنا بچھونا یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر آپ اپنا لیں، عادت وتیرہ بنا لینا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی، مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ اچھا، آپ عام لوگوں کی جو بات ہو رہی تھی اس سے ہٹ کر خیر خاص طور پر مصنف کے بقول مسلمان نیچری جنہیں کہتے تھے، نیچری ایک خاص طبقہ تھا، نیچری ان کو کہتے تھے، جو مذہب کو عقلی اصولوں سے ثابت کرنے کے قائل تھے، جدت پسند تھے، مذہبی تھے لیکن جدت پسندی ان کے اندر زیادہ تھی۔ تو جو ہمارے ہاں تھوڑے قدر شدت پسند مسلمان تھے، وہ ایسے مسلمانوں کو نیچری کہتے تھے اور ان کو بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل مذہب و شریعت سے ان کا تعلق نہیں، یہ جدت پرستی کی آڑ میں یہ مذہب کو ایک نیا ہی رخ اور ایک نئی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں میں جو نیچری طبقہ تھا، ان میں اس نیچری طبقے کے جو مرشد سمجھے جاتے تھے وہ سر سید سمجھے جاتے تھے، کہ سر سید نے اس طبقے کی بنیاد رکھی تھی، اور آگے پھر ان کے جو رفقا تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، وہ سب بھی اسی حلقے میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور یہ تمام سر سید کے رفقا ہیں، ان کے دوست ہیں، جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، نواب محسن الملک جن کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی نعمانی، چراغ علی، نذیر احمد دہلوی، ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کچھ بھی لکھتے تھے تو ان کی بات آخر کار ختم مذہب پر ہی ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جدت پسند تھے، دوسرے عام لوگ تو ویسے بھی مذہب سے زیادہ قریب تھے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے، وہ جدت پسند ہوں یا شدت پسند مذہبی قسم کے لوگ ہوں، وہ سب ہی مذہب سے اس زمانے میں قریب تھے۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے تھے، ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ کہ نواب محسن الملک نے جتنی بھی تحریریں لکھی وہ ساری تحریریں تعلیمی تھیں، معاشرتی تھیں، علمی تھیں، اور ایک جو تھی ان کی تصنیف وہ خالص مذہبی تھی۔ اس زمانے میں حالات اس قسم کے تھے، مذہب سے وہ بھی قریب ہو گئے تھے۔ باقی چونکہ یہ علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے سر سید احمد خان کے بعد، اور علی گڑھ کالج اور تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کا زیادہ جو زور تھا وہ معاشرتی اور علمی اصلاح پر تھا۔ نہج بنیاد کو کہتے ہیں، راستہ۔ کہ نواب محسن الملک جو تھے، اوپر پہلے یہ بھی بتایا گیا کہ میلاد پڑھتے تھے، واز کہتے تھے، مذہبی انسان تھے،
جدت پسند تو تھے لیکن ایسا نہیں تھا کہ مذہب سے بالکل ہی بے بہرا تھے. نہج راستے کو کہتے ہیں. گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے. یعنی ادبی خوبیوں سے بالکل مرصع ان کی تحریر ہوتی تھی. ادبی خوبیاں پورے طور پر ان کی تحریر میں پائی جاتی تھیں اگرچہ وہ بہت بڑے ادیب نہیں تھے. گو وہ اردو کے روانی فصاحت تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا تھا. یہ ان کے کلام ان کی تحریر کی خصوصیات ہیں. تحریر ان کی رواں ہوتی تھی. ثقیل الفاظ نہیں ہوتے تھے, مشکل الفاظ بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے, اتنی روانی ہوتی تھی کہ کوئی بھی تحریر ان کی عام فہم ہوتی تھی, کوئی بھی شخص وہ بآسانی پڑھ سکتا تھا. فصاحت تھی. فصاحت ایک تحریر کی ادبی خوبی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ ہے. الفاظ ایسے پرمغز اور پرمانی الفاظ استعمال کرنا, بہت تفصیل ہو جائے گی فصاحت کی اگر میں وضاحت کرنے لگی. آپ یوں سمجھ لیں کہ موضوع برمحل الفاظ جس تحریر میں پائے جاتے ہیں پورے طور پر اپنے معنی ادا کرنے والے, وہ فصاحت اس تحریر کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں فصاحت پائی جاتی ہے. تسلسل بیان ان کی تحریر میں, ان کے بیانیے میں ایک تسلسل پایا جاتا تھا, ایک ربط ہوتا تھا. اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے. انگریزی زبان نہیں جانتے تھے, حالانکہ سر سید کے دوست تھے اور زمانہ اس وقت جو تھا, جیسے علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بھی تھے, تو علی گڑھ کالج خاص طور پر انگریزی زبان اور سائنسی علوم پر بہت زور دے رہا تھا. بہت سارے اساتذہ وہاں پر, زیادہ تر اساتذہ انگریز اساتذہ وہاں پر تعینات تھے جو پڑھا رہے تھے مختلف علوم, سائنسی اور انگریزی. لیکن نواب محسن الملک انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق رکھتے تھے, پڑھوا کر سنتے تھے یا پھر ترجمہ کرا کر اس کا مطالعہ کرتے تھے. ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے. یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ سر سید کے رفیقوں میں شامل تھے اور سر سید مغربی خیالات کے حامی تھے. تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے. آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی. شیرینی مٹھاس دل کو مو لیتی تھی, دل کو لبھا لیتی تھی ان کی آواز. منہ سے پھول جھڑتے تھے یعنی بہت خوش کلام تھے. یوں لگتا تھا بات کر رہے ہیں تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ہر بات موتیوں میں تولے جانے کے لائق تھی ان کی. اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے. لیاقت قابلیت کو کہتے ہیں. ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے. دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایسے زمانے میں وہ ممبئی چلے آتے. شدید موسم ان کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا. شدید سردی, شدید گرمی, دونوں صورتوں میں وہ وہاں نہیں رہ پاتے تھے. موسم شدید ہونے کی صورت میں پھر وہ بمبئی چلے آتے. بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے. سر سید سے کافی مخالفت رکھتے تھے. علی گڑھ کالج کی حوالے سے بھی علی گڑھ کالج کے کا جو نقطہ نظر تھا تحریک علی گڑھ کا, اس کے بھی وہ قائل نہیں تھے. ان کو اختلاف تھا سر سید سے. ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے, رونے لگے. فصیح وہ تحریر ہوتی ہے جس میں فصاحت پائی جاتی ہے, جو ہم نے جس کا ذکر پہلے کیا تھا. انہوں نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی پردرد تقریر کی کہ دونوں رونے لگے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا. دیرینہ پرانی. اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کیا. علی گڑھ کالج کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کی وہ سر سید اور ان کے مشن سے, ان کے مقصد سے جو بدر الدین طیب جی کی مخالفت تھی وہ ختم ہو گئی, بلکہ انہوں نے علی گڑھ کالج کے لیے بہت بڑا عطیہ بھی دیا. ممبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے. بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درم برہم نہ ہو جائے, تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی, فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی اور منغز اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے. کہ جو لوگ جیسے بدر الدین طیب جی کی مثال دی گئی ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملات بگڑنے لگتے تھے تو اس وقت نواب صاحب کو وہ دعوت کلام دی جاتی تھی, اور جب وہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے تو بہت ہی لوگ شگفتہ اور تر و تازہ ہو جاتے تھے. بشاش تر و تازگی کو کہتے ہیں, بشاش ہونا, تر و تازہ ہو جانا. شگفتہ بھی تر و تازہ ہونا کو کہتے ہیں. منغز اور مقدر چہرے یعنی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوس اور الجھے ہوئے, افسردہ,
تر و تازہ ہو جاتے تھے. ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی. بہت ظریف طبیعت کے مالک سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اور باتوں میں اپنے کلام میں ان کے ایسا ہنسی مذاق ہوتا تھا کہ لوگ ان کی باتیں سن کر کھلکھلا اٹھتے تھے. باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی. دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا. کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے. مہر آمیز محبت بھرے لہجے میں کہتے تھے. ہمت افزائی کرنا، حوصلہ بڑھانا. اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے. تندہی، محنت، جسمانی مشقت کہ لوگ ان کا کام اپنا کام سمجھ کے کرتے تھے، اس قدر ان کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے. آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا. ملکہ، خوبی، مہارت. لوگوں کو پہچاننے کی خاص صلاحیت رکھتے تھے. تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے. ان کے ملنے والے برے بھلے ہر قسم کے آدمی تھے. دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دام سے ہے. وہ دونوں سے کام لیتے تھے. اچھوں سے اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات تو سبھی کے ہوتے ہیں، اور ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے. کام لینا آسان ہوتا ہے کیونکہ نیکی ان لوگوں کا وتیرہ ہوتی ہے. لیکن اصل جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، وہ بدوں سے، برے لوگوں سے کام کروانا ہے، ان سے کام لینا ہے. اور یہ کام، یہ صلاحیت نواب محسن الملک کے اندر بہت پائی جاتی تھی. نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا. اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے. فارسی، اردو اور عربی کتابیں برابر پڑھتے تھے، مسلسل پڑھتے تھے. شوق تھا ان کو مطالعے کا بہت. انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے. انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی، ان کے ذوق سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے رجحان کی ہوتی تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں. یعنی مطالعے کا بڑا شوق رکھتے تھے، اور ہر طرح کی زبانوں کی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں، پڑھتے تھے. سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا. اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جوان ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی. محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا. اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا. اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی. جوان ہمت بڈھے سے مراد یہاں پر سر سید احمد خان ہی ہے. اردو کی مخالفت کے جب آغاز ہوا، اردو ہندی تنازع 1867 کی بات ہے، تو سر سید احمد خان نے تحریک چلائی تھی اور بڑی کوششیں کی تھی اردو کی حفاظت کے سلسلے میں. اسی سلسلے میں انجمن بھی ایک بنائی گئی تھی، اور نواب محسن الملک نے سر سید احمد خان کے بعد ان کے اس کام کو آگے بڑھایا تھا، اور لوگوں کے اندر اردو زبان کے حوالے سے، اس کے فروغ اور اس کے تحفظ کے حوالے سے بڑا شعور پیدا کیا تھا. نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے. داغ بیل، بنیاد. سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا. ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے کہ نواب محسن الملک نے سر سید احمد خان کے بعد انہی کے کام کو آگے بڑھایا تھا. اور جس طرح سے انہوں نے، نواب محسن الملک نے یہ کام سنبھالا، شاید ہی کوئی اور یہ کام کر سکتا ہو. اور سر سید احمد خان کی جتنی بھی خدمات ہیں ملک و قوم کے لیے، زبان و ادب کے لیے، اس کی کوئی یادگار بنائی جائے نہ بنائی جائے، لیکن نواب محسن الملک کا کام سر سید کے کام کی، ان کی خدمات کی ایک بہت بڑی یادگار ہے. یہ شخصی خاکہ لیا گیا تھا چند ہم اثر سے. چند ہم اثر مولوی عبدالحق کی شخصی خاکوں کی کتاب ہے.